اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کے اس بابرکت دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ چونکہ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور یہ مہینہ خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، تو آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موضوع چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ مکمل کروں گا، اور اگلے جمعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بیان ہے۔ ویسے تو میرے دوستوں، صحابہ کرام کی زندگی کا ایک الگ الگ معیار ہے۔ اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، اس کے بعد، تو ان کی زندگی الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی۔ اگر کوئی بھی ایک صحابہ کو لے کر بیان کرنا چاہے تو پتہ نہیں کتنے دنوں تک وہ چلتا رہے گا، تب کہ ان کی زندگی کی پوری سیرت ہمارے سامنے نہیں آ پائے گی۔ مختصر طریقے سے میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی اور کچھ باتیں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابو بکر کا نام گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا، لیکن ایک بات رہ گئی تھی کہ ابو بکر صدیق کیوں کہا جاتا ہے۔ صدیق لقب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیسے ملا، یہ جاننا ضروری ہے۔ اور یہ لقب اتنا مشہور ہے کہ بہت سارے لوگ ابو بکر بھی نہیں بولتے، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولتے ہیں، تب بھی مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں کہ یہ لقب، صدیق کا لقب، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی انسان نے نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالی نے۔ جب معراج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ ایک رات میں بیت المقدس سے آسمان پر گیا، یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بلایا اور معراج ہوئی، تو لوگ بہت ہنسنے لگے کہ بھائی ایک رات میں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور معجزہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو کفار تھے وہ ہنسنے لگے، اس میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا جو ساتھی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ بھائی کیا کہتا ہے؟ ابو جہل نے فرمایا کہ دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں آسمان گیا اور ایسا ہوا ویسا ہوا، نبیوں کی امامت کری اور بیت المقدس گیا، بھلا بتاؤ ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کہا کس نے؟ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر تو کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا بھائی تم بھی بیوقوفی والی بات کرتے ہو، تم تو سمجھدار آدمی ہو، تم تو کہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میرا یہ ایمان ہے کہ آسمان سے جبرائیل امین منٹوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سکتے ہیں، منٹوں میں واپس جا سکتے ہیں، تو میرا یہ بھی ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو حضرت جبرائیل امین سے آگے نکلے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا ہوگا، اس میں کون سی سمجھنے والی بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔
تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں والذی جاء بالصدق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں سے سچ لے کر آیا. وہ صدق به سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے کہ جنہوں نے اس بات کی تصدیق. تو یہ لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. تو ہم بھی جب کبھی ابو بکر کا نام لیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر دیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ لقب خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. ایک بات یہ ہوئی میرے دوستوں، ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، میں کیا بتاؤں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانفاق مالی على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان تكون ابنتي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. ایک تو یہ کہ آنکھیں میری ہو اور اس آنکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دیکھتا رہوں. اور ایک بات کہ مال میرا ہو اور میں آپ کی ذات پر خرچ کرتا رہوں. بیٹی میری ہو لیکن آپ کے نکاح میں ہو. یہ تین باتیں مجھے بہت پسند ہیں. اب ان کی تکمیل کیسے ہوئی یہ بھی آپ سمجھیں. ہجرت والی رات تو سبھی جانتے ہیں، یہ بہت لمبا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی کہ باہر 19 سرداروں کی تلواریں چمک رہی ہیں، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، آپ ہجرت کر جائیے. تو رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور جو امانتیں لوگوں کی تھیں، جو زیور تھے، کپڑے تھے، برتن تھے، وہ سارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دی کہ لو یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، جب صبح ہو تو ان کو تقسیم کر دینا، واپس کر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. یہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں مختصر بتا رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں پر آج بہت بڑا کتب خانہ بنا ہوا ہے وہاں پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، خانہ کعبہ سے پار ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچے. جا کر کنڈی کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتے نہیں پہنا، فوراً جا کر سب سے پہلے دروازہ کھولا اور کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ تو مجھے حکم کر دے، میں سر کے بل چل کر آ جاتا، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں وہ پیغمبر ہوں کہ میرے دروازے پر جبرائیل امین آیا، لیکن آج میں خود چل کر تمہارے دروازے پر آیا ہوں. اب یہاں پر جو رافضی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امانتیں دی تھی کہ یہ لو برتن ہیں، یہ زیور ہے، یہ تھما دینا. تو ہمارے علماء نے جانتے ہیں کیا جواب دیا کہ بھائی اگر امانتیں دینے سے وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کا کیا مقام ہوتا.
تو خیر یہ تو ان کی باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی کہاں چلنا ہے، تو پھر لوگ یہ کہتے، راوی یہ کہتے کہ ابو بکر نے سوچ سمجھ کر ساتھ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر چلنا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ کہاں چلنا، فوراً تیار ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلیے. اب گھر سے باہر نکلے، تھوڑی دور چلے تھے تو آگے دیکھتے ہیں کہ سنگریزے پڑے ہیں، پتھر پڑے ہیں، پہاڑ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر چلتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر سوار ہوئے. علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ نہیں اٹھایا. ایک ابو بکر تھا جو اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی خلافت کا بھی بوجھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین کہ دو میں سے ایک. یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ایک نبی تھے ایک صدیق تھے، نہیں، فرمایا دو میں سے ایک جو غار میں تھے. خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنا مبارک وہ سما ہے، وہ موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والے لاکھ گالی دے دیں، لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا وہ کسی کو نہیں. راتیں دو بہت معزز ہیں. ایک وہ رات جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا، اس میں بھی ایک ساتھی تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ ساتھی جو تمام فرشتوں کا سردار. ہجرت والی رات کو بھی دیکھیے، ہجرت والی رات میں بھی ایک ساتھی جو تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر علماء نے بہت سارے نقطے بیان کیے. فرماتے ہیں کہ جب معراج کے سفر میں جبرائیل امین آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، لیکن ہجرت کے سفر میں جب ہجرت کرنا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر. ایک بات. دوسری بات کہ جب ہجرت کے سفر میں سواری کی، معراج کے سفر میں سواری کی ضرورت پڑی تو جبرائیل امین براق لے کر آئے، لیکن جب ہجرت کے سفر میں سواری کی ضرورت پڑی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کندھا پیش کر دیا. یہ صدیق اکبر کا مقام ہے، اور اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں 1400 سال ہو گئے، آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. حضرت ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہو گئی، خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت پایا درجے کے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ پھر تو چچا جان کا کیا حال ہے؟ بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے اس وقت، خلافت پر ان کا حق تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں کہاں سے لایا؟ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تو تھے.
اس لیے خلافت ان کا حق تھا، شیعہ تھے۔ تو حضرت ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر ایک بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا قصور ہے؟ ان کے گھر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی تھی۔ رشتے داری کی بنیاد پر خلافت نہیں ملتی۔ آپ تو یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کن کو سب سے زیادہ صحبت ملی؟ جب آپ کتاب کو ٹٹولو گے تو پتہ چلے گا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت ان کی عمر 2 سال تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 29 سال تھی۔ تو 27 سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب آپ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنے تو 18 سال عمر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 61 سال کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے، 63 سال کے تھے۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر 27 کا ہندسہ زیادہ ہے تو خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے، اور اگر 43 کا ہندسہ زیادہ ہے تو پھر خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے۔ ایسے انہوں نے فیصلہ کیا، ایسی دلیل سے اس رافضی کا اور شیعہ کا منہ بند کر دیا۔ ایسے ہمارے اکابر ہوتے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا کر اوپر چڑھے، غار ثور کے قریب پہنچے۔ ایک چٹائی کوئی کپڑا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ بچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ آرام فرمائیں، میں ذرا نیچے جا کر دیکھ لوں۔ اب آپ بتائیے، وہ غار ایسا جس کو کبھی دیکھا نہ ہو، معلوم نہ ہو اس کی گہرائی کتنی ہے، معلوم نہ ہو اس میں کون سا زہریلا جانور ہے، رات کی تاریکی ہو، اندھیرا ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبے کو طلاق پیش کرتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں اترے، وہاں پر جا کر صفائی کی، جتنے سوراخ تھے سب کو بند کر دیا، ایک سوراخ اس میں بچ گیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہاں پر سوراخ ہی نہیں ہوتا، یا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ جتنے کپڑے تھے اس سے سارے سوراخ بند ہو جاتے، یا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی سانپ ہی نہیں آتا۔ خیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے، صفائی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے بلایا اور بلا کر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی آپ آرام فرمائیں، میں اپنی گود کھولتا ہوں، آپ نبوت والا سر میرے گود پر رکھیں اور آرام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ اب وہاں پر ایک سانپ جہاں پر ایڑی رکھی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کاٹا۔ کاٹنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر زہر اثر کر گیا، لیکن میں نے جو حدیث پڑھی کہ النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے میں اتنا مشغول تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کب آنسو نکلا، کب وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس زخم پر لگا دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، باتیں تو بہت ساری تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر جب کبھی اس موضوع پر بحث ہوگی تو پھر انشاءاللہ
میں پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کی ایک ایک سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.